صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دے دو عورتوں کو فبلغنا تو وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو فلا تعضلوہن تو نہ تم روکے رکھو ان کو ان ینکحنا کہ وہ نکاح کرے ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا تراضوا جب وہ باہم راضی ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے ذالک یہ یوعظو نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے من اس کو جو کان ہو یؤمنو منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ ساتھ اللہ کے والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ذالکم یہ ازکا پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاک ہے واللہ اللہ تعالی یعلم وہ جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک مرد کے ساتھ کیا، اس نے نکاح کے بعد کچھ دیر کے بعد طلاق دے دی، اور جب میری بہن کی عدت ختم ہو گئی پوری ہو گئی تو وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کے آ گیا۔ اب میں نے اس کو کہا کہ بھائی سنو، پہلے میں نے اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، تمہیں عزت دی، مگر تم نے اس کو طلاق دے دی اور اب تم پھر اس کا نکاح کا پیغام لے کے میرے پاس آ گیا ہے۔ یاد رکھنا کہ میں اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ اب کسی صورت نہیں کروں گا، وہ تمہارے پاس واپس نہیں آنے لگی، ہرگز نہیں آئے گی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے یہ بات کہنی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کر دی اور حکم جاری کیا۔ حکم یہ ہے کہ جب تم عورت کو طلاق دے دو تو وہ جب اپنی مدت کو پوری بھی کر چکے، اگر پہلا شوہر اس کے پاس آیا ہے دوبارہ نکاح کا پیغام لے کے، اور وہ عورت بھی چاہتی ہے کہ اس شوہر کے ساتھ پہلے والے کے ساتھ وہ رہے، نکاح کر لے دوبارہ، دونوں راضی بھی ہو جائیں تو کوئی شرعی عذر بھی باقی نہ رہے، تو فرمایا کہ پھر تم اس عورت کو نہ روکو کہ وہ پہلے شوہر کے پاس جائے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ تو وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو نہ تم روکو ان کو أَن يَنكِحْنَ کہ وہ نکاح کریں أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے، ان کو دوبارہ اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اذا جب تراضوا وہ دونوں راضی ہو جائیں بینہم آپس میں، جب مرد بھی راضی ہے اور عورت بھی راضی ہے تو پھر تم ان کو روکو نہ، بالمعروف اچھے طریقے کے۔ فرمایا ذالک یہ یوعظو یہ نصیحت کی جاتی ہے بھی ساتھ اس کے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے، تفسیر کے اندر شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عورت عدت پوری ہونے کے بعد اب آزاد ہے، اب وہ کسی اور شوہر کے ساتھ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، پہلے کے پاس نہیں آنا چاہتی، وہ چاہتی ہے میں کسی اور کے ساتھ نکاح کروں، تب بھی اس عورت کو نہ روکا جائے کہ نہیں تم پہلے مرد کے پاس جاؤ
اس سے ہی نکاح کرو، یا جہاں پر ولی کہے کہ میں کہوں وہاں پر نکاح کرو، کہیں اور نہیں کرنا، فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں عورت چاہتی ہے کہ وہ نکاح کرے اپنی پسند کے ساتھ، وہیں پر اس کا نکاح کروایا جائے، باوجود اس چیز کے کہ ولی سمجھے کہ نہیں جہاں میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ بہتر ہے، اور جہاں عورت چاہتی ہے وہ اس کے لحاظ سے شاید وہ درجہ نہ رکھتی ہو، لیکن اگر شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور عورت بھی راضی ہے، مرد بھی راضی ہے، تو پھر اس عورت کا نکاح وہیں کیا جائے جہاں وہ چاہتی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ جو یہاں سے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ عورت کا نکاح جو ہے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں ولی کی عورت کے ولی سے۔ پہلا جو ہے جی کال والا سبق ہے نا جی جی، وہ تو جو اس کے ساتھ نکاح ہوگا اس کو اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں، ہاں جی، جو طلاق دینے والا جی جی، یہ آج والا جو ہے نا، ہاں جی، ان کو طلاق مرد کے والے سے، یہ ولی کو ہے، ولی کو ہے۔ تو فرمایا اس کو یہ جا رہا ہے کہ ولی جو ہے عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، اور نہ ہی کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے۔ میں یاد رکھنا جو عورت اپنا نکاح خود کرتی ہے وہ زانیہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، تو وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، تو نہ تم روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ، جب وہ باہم راضی ہو جائیں، بِالْمَعْرُوفِ، ساتھ اچھے طریقے کے، ذَلِكَ، یہ یوعظ، یہ نصیحت کی جاتی ہے، بِهِ، ساتھ اس کے، من، اس کو جو کانا ہو، منکم، تم میں سے، یؤمنو، ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ماننے ہوں گے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی جو ایمان رکھتا ہے، یعنی یہاں پر آخرت کے دن کی بات کر کے فکر دلائی ہے کہ تم دنیا میں جو بھی اعمال کرو گے وہ اگر اللہ کی رضا کے مطابق کرو گے، اللہ کے احکامات کے مطابق کرو گے تو جزا پاؤ گے، اگر اس کے احکامات کے خلاف ہوئے تو سزا پاؤ گے۔ فرمایا ذالکم، یہ ازکا، یہ زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہاری روحانی طور پر، تمہاری روح کی پاکیزگی کے لیے بہت اہم ہے یہ کام، وَأَطْهَرُ، اور جسمانی طور پر پاکیزگی کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو نکاح کے مسائل ذکر فرمائے ان کی حکمت آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ ذالکم، یہ ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاک ہے، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ریوائز کر لیجیے، وَإِذَا، اور جب، طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ، تو وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ، تو نہ تم روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے، اذا، جب، تراضوا، وہ راضی ہو جائیں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، ساتھ اچھے طریقے کے، ذالک، یہ بات، یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بہی، ساتھ اس کے، من، اس کو جو، کانا ہو، منکم، تم میں سے، یؤمنو، ایمان رکھتا، باللہ، ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے، ذالکم، یہ ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، لکم، تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاک ہے،
واللہ اور اللہ تعالی یعلم وہ خوب جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ تو وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ تو نہ تم روکو ان کو أَن يَنْكِحْنَ کہ وہ نکاح کریں أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے اِذَا جب تَرَاضَوْا وہ راضی ہو جائیں بَيْنَهُمْ آپس میں بالمعروف ساتھ اچھے طریقے کے ذَلِكَ یہ بات یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بِهِ ساتھ اس کے من اس کو جو کانا ہو منکم تم میں سے یؤمنو ایمان رکھتا باللہ ساتھ اللہ کے والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ذالکم یہ ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے وَأَطْهَرُ اور زیادہ پاک ہے واللہ